عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السخی قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس بعید من النار والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنت بعید من الناس قریب من النار ولجاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آج کا ہمارا یہ جو لیکچر ہے، یہ درس قرآن ہے، اسی حوالے سے ہے، سخاوت اور بخل کے حوالے سے۔ آقا کونین مونس دل شکستگاں علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمتن گوشوں کے سماعت کریں تو حضور کا یہ فرمان آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے اور لوگوں کے قریب ہے، اور فرمایا وہ آگ سے دور ہے، اور فرمایا جو کنجوس ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے اور آگ کے قریب ہے، اور یقیناً جاہل سخی کنجوس عابد سے افضل ہے۔ سخی اور جواد کا فرق پہلے بیان ہو چکا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بیان کر دیا ہے۔ سخی مخلوق کے قریب ہوتا ہے، لوگ خود بخود اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور حکایت بھی ہے کہ کسی عالم سے پوچھا گیا کہ سخاوت بہتر ہے یا شجاعت، تو فرمایا خدا تعالیٰ جسے سخاوت دینا اسے شجاعت کی ضرورت نہیں رہتی، لوگ خود بخود ہی اس کے سامنے آ جاتے ہیں، چونکہ صدقہ غضب کی آگ بجھا دیتا ہے، اس لیے سخی دوزخ سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک یاد آ گئی، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ عن نبی سعید الخدری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آقا کونین مونس دل شکستگاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ انسان کا اپنی زندگی میں 1 درہم خیرات کرنا مرتے وقت 100 خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ زندگی سے مراد یعنی کہ تندرستی کی زندگی ہے، اور موت کے وقت سے مراد مرض الموت ہے۔ جب زندگی کی آس ٹوٹ جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو مرنا بالکل پسند نہیں کرتے، ان کے پاس بینک بیلنس ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، تو وہ اس کی بنا پر مرنا پسند نہیں کرتے، اور اپنی اولاد کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے حاجی صاحب، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری دولت لگ جائے، ہماری جان بچنی چاہیے۔ تو فرمایا جب زندگی کی آس ٹوٹ جاتی ہے، یعنی تندرستی میں تھوڑا مال خیرات کرنا مرتے وقت کے بہت مال کی خیرات سے بہتر ہے، کیونکہ تندرستی کی خیرات میں نفس پر جہاد بھی ہے، اور مرتے وقت کی خیرات میں اپنا نقصان نہیں بلکہ اپنے وارثوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس کو پہلے ہی میں نے پچھلے چیپٹر میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ حضرت ابو سعید خدری کی ایک اور روایت ہے کہ آقا کونین سے روایت کرتے ہیں، فرمایا خصلتان لا یجتمعان فی مومن، کہ مومن میں 2 خصلتیں کبھی جمع نہیں ہوتی۔ کون سی؟ البخل وسوء الخلق، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ فرمایا کنجوسی اور بدخلقی یہ مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت ابو درداء کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا آقا کونین محبوب کونین منس دل شکستگاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس کی مثال کہ جو مرتے وقت خیرات یا آزاد کرے اس جیسی ہیں جو اپنا پیٹ بھر جانے پر کسی کو ہدیہ دے۔ یہ ترمذی شریف اور سنن نسائی شریف کی حدیث ہے۔ اگر ہدیہ لینے والا غنی بھی ہو اور دینے والے کے اس طرز عمل سے خبردار بھی ہو تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو مجھ پر مقدم کر لیا، یہ بچی چیز جو برباد تھی یہ اس نے مجھے دے دی۔ تو ایسا تو اسی طرح رب العالمین اس کی سخاوت کو بھی پسند نہیں کرتا کہ جو اپنے سے زائد ہو جائے،
جو اپنے آپ کو پسند نہیں ہے وہ صدقہ کر دے، یا وہ کسی غریب کو دے دے، یا اپنے سے جو زائد ہو گئی، جو اپنے نفس کو نہیں پسند، اپنے سے زیادہ ہے، وہ سخاوت کرے۔ بارگاہ الہی میں ایسی چیز مقبول نہیں ہے۔ تندرستی میں کرو، خوشحالی میں کرو۔ یہ تو مومن کی شان ہے کہ وہ نہ برے اخلاق رکھتا ہے، نہ بد زبانی کرتا ہے، نہ اس کے اندر بخل ہوتا ہے۔